السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم فرسٹ ایئر کا اسلامیات باب اول میں اول جو باب ہے بنیادی عقائد میں سے ہم عقیدہ توحید پر بات کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک عقیدہ توحید ہے۔ نمبر 1، توحید کا لغوی معنی۔ یعنی توحید کا لغوی معنی کیا ہے؟ دیکھو بیٹا، توحید کا لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا ماننا، تنہا ماننا۔ یہ توحید کا لغوی معنی ہے۔ توحید کا جو لفظ ہے، یہ واحد سے نکلا ہوا ہے، واحد سے، اور واحد کا معنی ہے ایک، اکیلے کسی کو ماننا، یکتا جاننا، ایک ماننا، یہ توحید کا لغوی معنی ہے۔ توحید کا لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا وغیرہ۔ اور توحید کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو اپنی ذات اور صفات میں یکتا ماننا اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ توحید کا اصطلاحی معنی ہے۔ توحید کا اصطلاحی معنی اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات اور صفات میں ایک ماننا اور اسی کو یعنی اللہ کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ ہے جی توحید کا اصطلاحی معنی، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات اور صفات میں ایک ماننا اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ اگر توحید بیٹا ہم آسان الفاظ میں بیان کریں گے، جامع الفاظ میں بیان کریں گے، تو ہم یہ بیان کریں گے کہ اللہ جل شانہ کو ایک ماننا، اللہ جل شانہ کو اکیلے ماننا، ذات اور صفات میں اللہ تعالیٰ کو تنہا ماننا، یہ توحید کا جامع الفاظ ہے۔ یعنی اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اللہ جل شانہ کو مشکل کشا سمجھنا، اللہ جل شانہ کو حاجت روا سمجھنا، اللہ جل شانہ کو تمام دعاؤں کے مرکز سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ توحید کا مفہوم ہے، یہ توحید کا اصطلاحی معنی ہے کہ اپنے ذات اور صفات میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، تنہا ماننا، اکیلے ماننا، یہ توحید کا بیٹا اصطلاحی معنی ہے۔ اب ایک اور چیز ہے، توحید میں بعض نکات ایسے ہیں جو بہت ضروری ہے، جو بہت ہی ضروری ہے۔ پہلا نکتہ میں لکھتا ہوں، پہلا نکتہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ اب کس طرح تعریف کریں گے؟ جس طرح اللہ نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ سے یا اپنی ذہن سے اللہ جل شانہ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے،
ہم اسی طرح تعریف کریں گے جس طرح اللہ جل شانہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے۔ یہ توحید کا پہلا نقطہ ہے، یعنی اللہ جل شانہ کی تعریف کرنا اسی طرح جس طرح اللہ نے خود اپنی تعریف کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی ہے، یعنی اللہ کی تعریف کرنا جس طرح اللہ نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے توحید کا کہ اللہ جل شانہ کی تعریف کرنا، ثناخوانی کرنا، مدح کرنا اسی طرح جس طرح اللہ جل شانہ نے خود اپنی تعریف کی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی ہے۔ یہ توحید کا پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ توحید میں یہ ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کے جو صفات ہے وہ ہم مخلوق کو نہیں دے سکتے۔ اللہ جل شانہ کی جو صفات ہے وہ ہم مخلوق کو نہیں کہہ سکتے۔ مثلا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں انسان لافانی ہے، یہ لافانی ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، تو یہ صفت ہم انسان کو یا کسی اور مخلوق کو نہیں کہہ سکتے۔ ہم انسان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لافانی ہے، مسلمان لافانی ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو دوسرا نقطہ توحید میں یہ ہے کہ اللہ کی صفات مخلوق کو ہم نہیں دے سکتے یا نہیں کہہ سکتے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے توحید میں۔ تیسرا نقطہ توحید میں یہ ہے بیٹا، تیسرا نقطہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اس میں ہم نے کہا کہ اللہ کی صفات مخلوق کو ہم نہیں کہہ سکتے، تو اس کے برعکس یہ ہوا کہ مخلوق کی جو صفات ہے وہ ہم اللہ کو نہیں کہہ سکتے۔ مثلا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ اللہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا یہ مخلوق کی صفت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سو رہا ہے، کیونکہ یہ سو جانا یہ مخلوق کی صفت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ جل شانہ تھک گیا، کیونکہ یہ تھک جانا یہ مخلوق کی صفت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جل شانہ نے نیند دیکھا، کیونکہ نیند دیکھنا یہ مخلوق کی صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جل شانہ بھی عبادت کرتا ہے، نہیں، یہ عبادت کرنا یہ انسان کی صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ تو تیسرا نقطہ جو توحید میں ہے وہ ہے مخلوق کی صفات۔ اللہ کو ہم نہیں کہہ سکتے، مخلوق کی جو صفات ہے وہ ہم اللہ کو نہیں کہہ سکتے۔ اب ایک اور نقطہ ہے، اچھا جی، تو یہ ہو گیا تیسرا نقطہ کہ ہم مخلوق کی جو صفات ہے وہ ہم اللہ کو نہیں کہہ سکتے۔ اب ایک اور بات یاد رکھو بیٹا کہ اللہ جل شانہ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے۔ اب اس کی اہمیت کے بارے میں قرآنی دلیل چاہیے۔ تو جس طرح اللہ جل شانہ نے اپنی وحدانیت بیان کی ہے قرآن میں، تو اسی طرح ہم اللہ کی وحدانیت بیان نہیں کر سکتے۔
خود اللہ جل شانہ نے سورہ اخلاص میں فرمایا قل هو اللہ احد، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا کیا گیا ہے نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی نہ اس کے اولاد ہے نہ وہ کسی کے اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر اور برابر نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے سورہ اخلاص میں جو وحدانیت اور جو توحید بیان کی ہے، اس طرح کوئی بھی اللہ جل شانہ کی وحدانیت بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ہے جی توحید کے بارے میں قرآنی دلیل۔ اب دیکھو بیٹا، ایک ہوتا ہے ذات میں توحید، ہم نے اصطلاحی معنی میں فرمایا کہ اللہ کی ذات اور صفات میں ایک ماننا، یہ توحید ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ذات میں توحید اور ایک ہوتا ہے صفات میں توحید، یہ توحید کے اقسام ہو گئے۔ توحید کے اقسام، نمبر ایک ہے ذات میں توحید، نمبر دو ہے صفات میں توحید، یہ دو قسم پر ہے۔ ذات میں توحید یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ ہو بہو کسی کو شریک کرنا، مثلا یہ کہنا کہ اللہ جل شانہ بھی یہ نظام چلا رہا ہے، دنیا کا جو یہ سسٹم ہے، کائنات کا جو پورا سسٹم ہے، یہ اللہ بھی چلا رہا ہے اور کوئی اور انسان بھی ہے جو اس کو چلا رہا ہے، تو یہ ہو بہو اللہ جل شانہ کے ذات میں شرک ہو گیا۔ یا اسی طرح کوئی انسان یہ کہہ دے کہ ہم اللہ کی بھی عبادت کریں گے اور ہمارا یہ پیر صاحب جو ہے ہم اس کے بھی عبادت کریں گے، تو یہ پیر صاحب کی عبادت کرنا یہ اللہ کے ذات کے ساتھ شرک ہو گیا، کیونکہ ہم نے کہا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے جی ذات میں توحید، کہ ذات میں اللہ جل شانہ کو ایک ماننا۔ اب صفات میں توحید کسے کہتے ہیں؟ صفات میں توحید کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی جو صفاتی نام ہے بہت زیادہ ہے، اسی میں کسی کو شریک کرنا۔ مثلا اللہ کی ایک صفت ہے عالم بالغیب، کہ اللہ جل شانہ کو علم غیب ہے، یعنی غیب کی جو چیزیں ہیں ان کو اللہ جل شانہ جانتے ہیں، اس پر باخبر ہے اللہ جل شانہ۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ جل شانہ کو بھی علم غیب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہے، تو یہ ہو گیا صفات میں شرک۔ بلکہ یہ علم غیب کی جو صفت ہے یہ صرف اللہ جل شانہ کے ساتھ خاص ہے، اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہ ہے صفات میں توحید، یعنی اس صفت میں، علم غیب کے صفت میں اللہ جل شانہ کو ایک ماننا۔ اللہ جل شانہ قہار ہے، جبار ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، بارئ ہے، مصور ہے، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الرافع، الخافض، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الرشید، الصبور، یہ سارے صفات اور بھی ہے۔ ان سارے صفات میں اللہ جل شانہ کو ایک ماننا، یہ کیا ہے؟ صفات میں توحید ہے۔ اب ایک اور بات یہ سمجھ لو کہ اللہ جل شانہ کے ذاتی نام کیا ہے؟ ذاتی نام، تو اللہ جل شانہ کے جو ذاتی نام ہے جس کو اللہ جل شانہ نے خود فرمایا ہے، تو اللہ جل شانہ کا وہ ذاتی نام اللہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ جل شانہ کی
ذاتی نام ہے۔ اب اس میں ایک خصوصیت دیکھو، ایک خاص بات ہے اس میں، یہ اللہ کا جو نام ہے اس میں اگر ایک حرف بھی ہٹا دی جائے، ایک حرف بھی، تو معنی نہیں بدلے گا۔ اب دنیا میں دیکھ لو، دنیا بھر میں دیکھ لے، جتنے بھی نام ہے اس میں اگر کوئی حرف ہٹا دی جائے تو اس کا معنی جو ہے وہ بدلتا ہے۔ دیکھو بیٹا، میرا نام ہے یاسر، یاسر، اب اس کا معنی ہے آسان کرنے والا، آسان کرنے والا۔ جس طرح یہ میں اس سوچ میں ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ عقیدہ توحید کا جو ٹاپک ہے یہ میں آسان پڑھاؤں، اس سوچ و فکر میں ہوں۔ تو یاسر کا معنی کیا ہے؟ آسان کرنے والا، یہ اس میں فاعل ہے۔ اب اس سے یہ یا ہٹا دو، یہ یا، تو بن گیا اسر، اسرن یا اسر، اس کا معنی ہے قیدی۔ جس طرح آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا 10 کلاس میں، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، 9 کلاس میں، سوری، من الاسری، کہ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان قیدیوں کو جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کے قبضے میں ہیں۔ تو اسر وہاں ہے۔ اب یہ الف ہٹا دو اور یا لگا دو تو بن گیا یسر، اس کا معنی ہے سہولت۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد راحت ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، تو بن گیا یسر۔ اب یہ آخر میں جو راہ ہے یہ ہٹا دو تو بن گیا یار، دوست، آشنا، فرینڈ، یہ بن گیا۔ اب یہ سوری، یار نہیں، یہ راہ ہٹا دو تو سین، یأسن، یأسن کا معنی ہے مایوس ہونا، نا امید ہونا۔ اسی طرح یہ سین ہٹا دو تو بن گیا یار، بمانے دوست، عزیز و اقارب، فرینڈ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر جتنے بھی نام ہیں دنیا میں، ان سب سے اگر ایک ایک حرف ہٹا دی جائے تو اس کا معنی جو ہے وہ بدلتا ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ کا جو نام ہے اللہ، اس سے اگر ایک حرف بھی ہٹا دی جائے تو معنی نہیں بدلتا۔ اب دیکھو اللہ، یہ پہلا والا جو الف ہے یہ ہٹا دو تو بن گیا للہ۔ تو اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اس اللہ کے لیے ہے ما وہ چیزیں فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض جو زمینوں میں ہے، جو زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے، ان سب کی ملکیت اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ دوسرا لام ہٹا دو تو بن گیا لہو۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو مخلوقات زمین میں ہے، ان سب کی ملکیت اللہ کے لیے ہے۔ اب دیکھو بیٹا، یہ دوسرا لام بھی ہٹا دو تو بن گیا ہو، اسی طرح بھی ہے اور اسی طرح بھی ہے ہو۔ تو آیت الکرسی میں آپ نے پڑھا ہوگا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، تو یہ ہو ہے، اس کا معنی بھی ہے کہ اللہ جل شانہ، اللہ اللہ، لا الہ الا ہو، عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ کے، سوائے اس کے، یعنی سوائے اللہ کے۔ اب دیکھو بیٹا، یہ آخر میں جو ہا ہے یہ ہٹا دو اور یہ 3 جمع کرو تو بن گیا الہ، لا الہ، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الہ کا اپنا معنی ہے معبود، الا ہو، مگر اللہ جل شانہ۔ تو یہ ہے جی اللہ جل شانہ کا جو نام ہے، اس میں یہ ایک خصوصیت ہے کہ جو بھی حرف ہٹا دی جائے، اللہ جل شانہ نام کا جو معنی ہے یا جو لفظ ہے اس کا معنی نہیں بدلتا۔ یہ اللہ جل شانہ کی ایک حکمت ہے۔ اس کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ تو بیٹا توحید کے بارے میں یہ بہت لینتھی ٹاپک ہے عقیدہ توحید کا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ عقیدہ توحید کا لغوی اصطلاحی معنی ہو گیا، عقیدہ توحید کی اہمیت کے بارے میں
سورہ اخلاص کا ترجمہ ہو گیا عقید توحید، توحید کے جو اقسام ہے، ذات میں توحید اور صفات میں توحید، وہ ہو گیا، اور آخر میں اللہ جل شانہ کا جو ذاتی نام ہے اس کی خصوصیت میں نے بتائی کہ وہ کس کیٹیگری کا نام ہے، کتنی خصوصیات ہے اس میں۔ اللہ، یہ اللہ جل شانہ یہ ایسا نام ہے، عربی میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں هو علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ اللہ وہ علم ہے، اس میں علم آپ نے پڑھا ہوگا اردو میں، وہ نام ہے، وہ علم ہے لذات الواجب الوجود، کہ جس کی جو ذات ہے وہ واجب الوجود ہے، یعنی وجود باری تعالیٰ پر دلالت کرتا ہے، یعنی موجود تھا، موجود ہے، موجود رہے گا، یہ واجب الوجود ذات ہے۔ المستجمع لجمیع صفات الکمال، تمام صفات کمالیوں کا جو مجموعہ ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ صفات کمالی یا صفات کاملہ کی جو مجموعہ ہے، جو سارے صفات کاملہ جمع ہے، کون سی ذات ہے؟ تو وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے عقید توحید کے بارے میں، تو نیکسٹ لیکچر کے لیے خدا حافظ والسلام۔